صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے، 4108۔ تحکیم کے بعد جب ایک معاہدہ فائنل ہونے جا رہا تھا اور نہیں ہو سکا سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، اس کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک خطبہ دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت حفصہ جو تھی، سیدہ حفصہ حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن اور ام المومنین بھی، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ، حضرت معاویہ آئے ہیں تو وہ خطبہ دے رہے ہیں، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنہ نہ شمار کر لیا جائے، تو تم جا کے ان کی تقریر سنو، کیونکہ اس وقت پولیٹیکل اختلافات تو چل رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر پھر وہ مجبوراً چلے گئے، اور وہاں پہ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم میں جو اس امر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا، وہ اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کنایا کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف۔ وہ اگلی جو اس روایت کا حصہ ہے بخاری کا، وہ آپ کو کلیئر کر دے گا۔ اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا، اب مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام مسلمانوں کے پاس آیا، اور اس شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص امیر شام، وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ یہ بخاری شریف ہے جی، یہ اصول الکافی شریف نہیں ہے، ہاں یہ مولانا شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ اب عبداللہ بن عمر کو غصہ تو آیا لیکن خاموش ہو گئے، اور وہ خاموش کیوں ہوئے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صدیوں سے لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے، اس زمانے میں نہیں لوگ بول سکے۔ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا، ہاں حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر دونوں کی نیچرز میں فرق تھا۔ تو بعد میں ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یعنی وہ احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے، یعنی تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کر طلقاء فتح مکہ کے موقع پر تم لوگوں نے معافی مانگ کے اسلام قبول کیا، تم لوگ آج آ کے عمر اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ مجھے بتائیں، جو شخص یہ کہے کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اس نے علی کی خلافت کہاں سے ماننی تھی؟ یہ اب سنی شیعہ سے مسئلہ اٹھ چکا ہے جی، وہ قصاص عثمان چاہتے تھے، قصاص عثمان چاہنے والا یہ کہے گا کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو انٹینشن تو انہوں نے خود کھول کے بتا دی۔ اچھا، تو وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا اپنی گوٹ کھولوں اور میں ایسے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے، یعنی تم لوگ کافر تھے اور ہم نے تم سے جنگیں لڑی ہیں۔ اور امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے، یہ اس میں سے انہوں نے رزلٹ نکالا ہے۔ اچھا، اب یہ بڑی حیران کن بات ہے، اسے آپ کرامت سمجھیں یا انٹینشنلی ایسا ہوا؟ یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی۔ ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا، جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا میرے بعد۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے آپ کو ٹھونگ ماری ہے، اس کے بعد آپ نے جمعے والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا، بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی۔
اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو اپنی خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ان 6 بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے، اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں۔ اتنے سخت الفاظ ہیں۔ ہاں جی، اب یہ آپ نے تلاش کرنا ہے یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے، کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے، اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ کرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے۔ اور دوسرا، رومنز اور پرشینز تو رہے ہی کوئی نہیں تھے، وہ تو گر گئے تھے حضرت عمر کے دور میں۔ یہ آپ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے، اور یہی مخالفت کریں گے ان 6 بندوں کی۔ خیر، اس کی ایکسپلینیشن میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں نے کوئی تشریح کی تو کہیں گے کہ ایتے وچ نہیں سی لکھیا، تون بچو کڈ کے لکھے ایتے وچ تو ٹائم قیامت تک کی کڈ کے دس۔ اچھا، مزے کی بات بتاؤں، یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا، یہ سیم حدیث سنن کبری البیہقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے 100%، یہ مرغے کی ٹھونگ مارنے والی، اور اس کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر 26 ذوالحجہ کو شہید ہوئے۔ مسلم شریف کی سند کے اوپر مسلم والی حدیث جو سنن کبری البیہقی میں تھی، اس میں اینڈ پہ الفاظ یہ ہیں، باقی ساری حدیث سیم ہے کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی بدھ والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سرکار یکم محرم کہاں سے نکال لیا؟ مسلم شریف میں 26 ذوالحجہ ہے، ظاہر سند وہی ہے۔ چلیں تاریخ کی بھی کتابیں اٹھائیں تو جتنی صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ کتابیں ہیں نا، وہ 3 بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب، اس کے بعد اسد الغابہ ابن اثیر کی کتاب، اور اس کی شرح الاصابہ 8000 صحابہ کے حالات زندگی ابن حجر اسقلانی کی۔ یہ 3 مین کتابیں ہیں، تینوں میں 26 ذوالحجہ لکھا ہے۔ باقی اقوال لکھ کے انہوں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے۔ یکم محرم کا تو قول لکھا ہی نہیں ہوا۔ ایک جگہ ہے کہ جب دفنا چکے تھے تو محرم کا چاند نکلا، وہاں پہ بھی یکم محرم شہادت نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی بھی بیعت پہلے ہو چکی تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے۔ ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی، 12 ذوالحجہ کی ملے گی۔ ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا، اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالا ہے۔ ہاں، جیسے وہ جب تک آپ کتے کو باہر نہیں نا نکالتے کنویں سے تو ڈول نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا، تو یہ مسلم شریف میں الفاظ تھے کہ حضرت عمر نے کہا یہ 6 بندے ایسے ہیں کہ ان کی مخالفت وہ لوگ کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے۔ سیم الفاظ وہی حضرت عبداللہ بن عمر نے ریپیٹ کیے۔ حدیث ختم نہیں ہوئی بخاری کی، آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا یہ ساری باتیں کروں، تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا، اور پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو کر اپنے معاملات کو میں نے اسی کے اوپر اکتفا کر لیا۔ وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچائی۔ ابھی عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا، جب انہوں نے رشتے اس طرح کے نکالے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے، وہ خال المومنین نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی۔ یعنی اس وقت کیسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی کہ لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں اکٹھے ہو گئے، اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آ گئے؟ ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا عالی ہے کہ جنہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے، انہوں نے سامنے آنا تھا نا، باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا؟
پھر سورہ مریم میں جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انبیاء کرام دنیا سے چلے جاتے تھے نا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو ان کے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے، اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوات کی پیروی کرتے تھے، فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے تھے، ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جایا کرتے تھے، یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان قریب یہ اپنی اس گمراہی کی سزا کو پالیں گے۔ یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا، یہ سیم فٹ ان ہوئی نبی الاسلام کے کیس میں بھی، اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے، کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو مجھ سے پہلے بھیجا نا، تو اس کے جانثار ساتھی حواری ہوا کرتے تھے، وہ حواری بڑے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے، اور جب وہ مخلص لوگ رخصت ہو جاتے تھے نا، تو پھر ایسے ناخلف لوگ اس مسند پہ آگے بیٹھ جاتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے، الٹ چلتے تھے۔ ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے۔ کون؟ حسین ابن علی۔ جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے، اور جو اپنے دل میں جہاد کرے، یعنی اگر کمزور ہے دل میں ہی برا مانے، سامنے نہ آئے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، اس جیسے لوگ، وہ بھی مومن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے نہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا۔ یہ جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو دیکھ لیں سیدنا حسین ابن علی ہی سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 4827، اس حدیث کے کئی ایک طرق ہیں باقی کتابوں میں، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور اللہ بھلا کرے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کر دی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اوپر تو کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور بخاری کی حدیث 4827 وہ بھی لی، اور باقی اس کے طرق بھی ایک جگہ جمع کیے۔ اس سے آپ کو پورے سینیریو کا اندازہ ہو جائے گا۔ مروان بن حکم جب مدینہ کا گورنر بنا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے ایک دن خطبے میں یزید ابن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اپنے بعد یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی ابھی حضرت معاویہ زندہ ہیں اور بیعت لے رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ اب بخاری میں بس اتنے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی نا تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا۔ امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ الفاظ نقل نہیں کیے، لیکن وہ الفاظ کہیں گئے نہیں ہیں، وہ حاکم کے اندر سنن نسائی الکبریٰ میں اور اللہ بھلا کرے تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے سارے طرق المعجم الکبیر طبرانی سے بھی جمع کر دیے۔ بخاری میں الفاظ ہیں کچھ کہا تو مروان نے کہا پکڑو اس کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کو، تو وہ بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا حجرہ عائشہ، اور یہ حضرت عائشہ کے بھائی بھی لگتے تھے، اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہا جاتا ہے نا سگے بھائی، کہ ماں اور باپ دونوں ایک، عرب میں تو باپ ایک ہونا تو سگا ہو جاتا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہیں کہ جو والدہ ہیں ان کی اور والد دونوں وہی ہیں جو سیدہ عائشہ کے والدین ہیں۔ اب اس کو غصہ تو تھا لیکن اندر تو نہیں جا سکتا تھا، تو باہر سے اس نے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نا،
وہ ایک کافر والی آیت لگا دی پکڑ کے، توبہ توبہ. یہ ہیں آل امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ، کہ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. یہ قرآن کو جو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا نا ابو بکر کے بیٹے، تو ہے وہ. اب حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اندر سے جواب دیا، اس کو خاموش ہو جا. آل ابی بکر کے بارے میں کوئی اور آیات نازل نہیں ہوئی جو میری برات میں نازل ہوئی تھی، سورہ نور کی. اور بخاری کی حدیث یہاں پہ ختم ہے، لیکن جو باقی روایتیں ہیں ان میں فلنگ دی بلینکس بھی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیا بات کی تھی کہ جو امام بخاری نے کہا کہ کچھ کہا تو اس نے کہا پکڑو اس کو. ظاہر کو چوبے والی گل کی تھی ہے نا. ہاں انہیں کیا سی کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں. کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنے بعد خلافت کے منصب پر چھوڑا تھا نا، تو ہمارے امیر المومنین بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو چھوڑ دیں. بھئی یزید تو ان کا بیٹا ہے، اور حضرت ابو بکر کا بیٹا تو عبد الرحمن بن ابی بکر سامنے بیٹھا تھا، اس کو تو نہیں بنایا تھا. تو اس کو تو غصہ آنا تھا کہ میں تو کوئی خلیفہ نہیں ہوں، اور تم مثال کون سی دے رہا ہے، کدھر سے جوڑ کے کون سی بات فٹ کر رہا ہے. تو ان کا سیدھی طرح کیا کیسر و کسرا کے طریقے پہ چل رہے ہو. رومنز اور پرشینز وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو نامزد کیے کرتے تھے. اب یہ بات اس کو لگ گئی تو ان کا پکڑو انہوں. اور وہاں پہ تو ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا خاموش ہو جا. آل ابی بکر کے بارے میں تو سورہ نور نازل ہوئی ہے. باقی کتابوں میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا کہ پھر حضرت عائشہ نے اس کو پھر ایک پھکینی پھکا دیا اور کہا مروان تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے. اور نظر آ گیا. اس سے آپ کو یہ سارے کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. یعنی یہ سٹیپ وائز چیزیں چلی ہیں. اور یہ میں تو آپ کو بخاری شریف بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مسلم شریف بیان کر رہا ہوں. معاملات کس لیول تک بگڑے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے 4776، عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے میں اور لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو. اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں. ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کعبے کے سین میں داخل ہوتا ہے اور وہ جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے. ان کا ہاں میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات یاد کی. آگے تو اس نے ایسی بات کر دی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال ہڑپ کریں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 تابعی نے کوٹ کر دی کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں، معاویہ بن ابی سفیان کی. اب عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. پھر انہیں سر اٹھا کر کہا کہ آندھا سے انجینئر کو نہیں دیکھنا. یہ نہیں کہا، میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ کو دور حکومت کے اندر جو ایک معاملات ہے نا وہ بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ کس لیول کے اوپر معاملات بگڑ چکے ہوئے تھے. پھر صلح حسن کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی آپ میرے اس میں پڑھ لیجئے گا، میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں. کربلا کے بعد کون سی صلح حسن رہ گئی؟ حسن ابن علی نے اس لیے صلح کی تھی کہ آپ انہیں زہر دے دیتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، زہر دیا گیا. اور ابو داؤد میں تو اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ پھر دربار شام میں اس چیز کی خوشی منائی گئی. ہاں ظاہر ہے جب آپ غم نہ کریں تو اسے خوشی منانا ہی کہا جائے گا نا. الٹا کوئی غم کی بات کر رہا ہے آپ اسے ٹوک دیں. مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی. شیخ زبیلی زئی اور شیخ ناصر الدین البانی
دونوں نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے۔ مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں امیر شام کے دربار میں، اور اتنے میں خبر پہنچتی ہے کہ حسن ابن علی شہید ہو گئے۔ تو مقدام بن مادی کر پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظاہر ہے عام مسلمان کی موت پہ بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے۔ تو اب امام داؤد نے کہا کہ قال رجل، ایک مرد نے کہا۔ وہ کس مرد نے کہا؟ وہ مسند احمد میں ہے، قال معاویہ، معاویہ نے کہا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جب شاہ صاحب یہ بات کر رہے ہو تو شاہ کے وفادار تو ایک ہاتھ آگے جائیں گے۔ وہاں ایک چمچا بیٹھا تھا امیر شام کا، اس نے کہا حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ نعوذ باللہ۔ اس جملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی حسن کے ساتھ ظاہر ہے یہ ایک پیس ٹریٹی اور صلح حسن ہوئی ہوئی تھی، کچھ شرائط تھیں، تو آگ کا انگارہ اس لیے تھا کہ کسی بھی وقت ان شرائط کے ٹوٹنے کے اوپر حسن قیام کر سکتے ہیں، جو ان سے ہم نے وعدہ خلافیاں بھی کی ہیں اتنی زیادہ، سوائے ایک خمس ملتا تھا، باقی تو کوئی بھی شرط پہ عمل نہیں ہوا۔ تو حسن آگ کا ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ اب یہ بات حضرت مقدام بن مادی کرب نے جب سنی تو انہیں تو لگ گئی آگ۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ تم نے مجھ سے ایسی بات کی ہے جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تمہیں بھی اسی طرح تکلیف نہ دوں۔ اور معاویہ اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا، اور اگر جھوٹ بولوں تو کہہ دینا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے معاویہ، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ چیتوں اور درندوں کی کھالیں ان کو پہننے، ان کو اوڑھنے سے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے چاندی کے جو برتن ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ اب وہ جو حرمت والی چیزیں وہ گنواتے چلے گئے اور حضرت معاویہ تصدیق کرتے چلے گئے، اور اینڈ پہ پتا انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا یہ سارے حرام کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی تیرے اپنے گھر کی حالت یہ ہے اور تو حسن بن علی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت کیوں نہ جانوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے۔ اب یہ ساری کی ساری عزت افزائی انورٹڈ کاماز میں جب کروائی امیر شام نے، تو انہوں نے کہا مقدام مجھے پتا تھا میں باتوں میں تم سے نہیں جیت سکتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ مال و دولت مقدام کو بھی دو، ان کے ساتھیوں کو بھی دو۔ تو مقدام کو جو انہوں نے گفٹ دیے وہ وہی انہوں نے غریب لوگوں میں ادھر ہی تقسیم کر دیے۔ بعد میں پھر امیر شام نے پوچھا کہ وہ گفٹس کا کیا بنا، تو انہوں نے کہا کہ مقدام نے تو سب کچھ یہیں پہ تقسیم کر دیا۔ تو انہوں نے پھر ان کی تعریف کی کہ ہاں مقدام تو پھر مقدام ہے نا، یعنی وہی جو حکمرانی کی مجبوریاں ہیں جڑی ہوئی وہ مجبور کرتی ہیں۔ کہاں بنو عباس نے شیعان علی کو استعمال کیا بنو امیہ کو الٹنے کے لیے، اور جب حاکم بنے تو بنو امیہ سے بھی زیادہ مظالم کرنے شروع کر دیے۔ کیوں؟ یہ بس ایک کرسی کا تقاضا تھا، یہ جس کے نیچے جاتی ہے نا اس کے اندر وہ ساری خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ادھر مجھے کریٹیکل ایک بات یاد آ گئی، اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ جی وہ انجینئر صاحب خام خواہ الزامات لگاتے ہیں کہ بنو امیہ کے ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا۔ میں نے تو کافی ان کو روایتیں دکھائی ہیں، اس میں بھی کافی ساری، میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے۔ ایک مسلم کی حدیث جو بخاری میں بھی موجود ہے، وہ سارے کے سارے پول کو کھول دیتی ہے ان کی۔ اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر ہے اور تفصیل اس کی مسلم کے اندر موجود ہے، اور مسلم شریف میں اس کو سپورٹنگ ایک اور حدیث بھی موجود ہے۔ اسی کے اوپر میرا خیال ہے میں اکتفا کرتا ہوں۔ میں نے تو کہا تھا کہ میں نے برکت حاضری لگوانی ہے نا اس موقع کے اوپر، تو وہ لگوا لوں۔
آپ کو پتا ہے کہ تقی عثمانی صاحب نے امیر شام کے دفاع کے اوپر ایک جھوٹی کتاب لکھی ہے اپنے زوم میں مودودی صاحب کے رد پہ، اور اس میں انہوں نے عجیب و غریب باتیں لکھی. ان میں سے ایک یہ لکھی کہ یہ حضرت علی پہ سب و شتم کرنا کوئی ثابت نہیں. ایک روایت بخاری میں ملتی ہے، اس میں بھی سب کا لفظ ہے اور سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، اور یہ جملہ انہوں نے ساری دیوبندی عوام کو رٹوا دیا. بھائی اگر یہ تو انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر تو منافقت کی ہے. یہ تو بہت بڑا حکم ہے، ہم نہیں لگاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا، یعنی وہ اس ٹاپک پہ جاہل تھے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ علماء جاہل ہیں. ہاں، کیونکہ اگر جاہل نہیں مانیں گے پھر منافق ماننا پڑے گا کہ اگر پتا تھا تو جان بوجھ کے ایسا جھوٹ کیوں بولا. یہ سیم حدیث مسلم کے اندر موجود تھی کہ آل مروان میں سے ایک بندہ مدینے کا گورنر بنا اور اس نے شیعان علی میں سے سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا ممبر پر اور کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب کرو. اور جب انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ چلو تم یوں کہہ لو لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ، ابو تراب پر لعنت ہو، نعوذ باللہ. یہ بنو امیہ ابو تراب نام کو نا حقارت کے طور پر مٹی والا. تو حضرت سہل ابن سعد نے کہا لگایا، انہوں نے کہا کہ علی تو اس نام سے بڑے خوش ہوتے تھے، یہ تو نبی علیہ السلام نے ان کی کنیت ابو تراب رکھی ہوئی تھی. تو وہاں پہ الفاظ ہے لعن اللہ ابا تراب، یعنی ابو تراب کہنا اور لعنت کے ساتھ. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، تو امام مسلم نے سب کا ترجمہ خود کر دیا ہوا ہے یہ بتا کے یہ لعن اللہ ابا تراب کہتے تھے. اب تک عثمانی صاحب نے اگر جان بوجھ کے یہ روایت چھپائی ہے مسلم کی 6229 تو منافقت کی ہے، لیکن یہ بہت بڑا شرعی حکم ہے. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں، جس طرح ان کے بڑوں کو کچھ نہیں پتا تھا. اب آ جائیں وہ حدیث 6220. امیر شام کے دربار میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کو امیر شام کہتے ہیں کہ تجھے کون سی چیز روکتی ہے. الفاظ امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں کبھی بھی علی کے اوپر سب یعنی کہ لعنت نہیں کروں گا، کیونکہ دوسری حدیث میں لعنت کے الفاظ موجود ہیں. تو ان کا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کر رہے. ابو تراب، اور یہ وہابیوں کا جو ابا ہے نا ابن تیمیہ، اس نے اس روایت کو منہاج السنہ میں کوٹ کیا ہے اور اس نے خود مانا ہے، اس نے فلنگ دی بلینکس کیا ہے کہ ماموں نے حکم دیا تھا سب کروانے کا. ان کا ابا مان کے گیا. اب یہ پتہ نہیں کیوں نہیں اپنے ابے کو مانتے، مسلم شریف میں لکھا ہوا تھا. تو حضرت سعد نے کہا کہ میں نے 3 باتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہے کہ مجھے ایک بھی مل جاتی نا سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. سن معاویہ، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں پر اپنا جانشین چھوڑا مولا علی کو، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں مولا علی شریک نہیں ہو رہے تھے. تو ظاہر ہے وہ افسردہ تھے، رو پڑے. نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ 2 مطلب. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھے؟ ان کے بھائی ہارون، اور وہ پیغمبر بھی ہوئے. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی ساتھی کون ہوا؟ سیدنا علی. لیکن چونکہ ختم نبوت ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہے، امتی نبی بھی نہیں ہے. تو اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تھے، شے کوئی نہیں. یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دے رہی ہے، صرف مولا علی کی شان بیان نہیں ہو رہی، ختم نبوت پہ بھی پیرا دینے والی حدیث ہے. سن معاویہ، دوسرا موقع خیبر کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے. بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس بات پہ رشک رہے گا علی کے اوپر کہ وہ جھنڈا مجھے کیوں نہیں ملا، علی کو مل گیا. اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی. صبح نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، ان کو آشوب چشم تھا، اپنی مبارک
लुआब दहन उनकी आंखों पे लगाई, शिफा हो गई, और फिर उन्हें रवाना किया और खैबर में फतह हुई। और तीसरा मौका जब नजरान के क्रिश्चियंस आए नबी इस्लाम की बारगाह में, सब दलाइल सामने रख दिए, फिर भी वो हठधर्मी पर उतरे, तो आयत मुबाहला नाजिल हुई, नदउ अबनाना अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। नबी इनसे कहो अपने बेटों को ले आओ, हम भी अपने बेटों को ले आते हैं, तुम भी अपनी औरतों को ले आओ, हम भी अपनी औरतों को ले आते हैं, तुम खुद आ जाओ, हम खुद आ जाते हैं। और फिर ओपन मैदान में अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि झूठों पे अल्लाह की लानत हो। और नबी इस्लाम निकले मौला अली, हसन, हुसैन और फातिमा को लेकर। हालांकि आपकी 9 बीवियां थीं, उनको नहीं लेकर आए, वो भी अहलुल बैत है, लेकिन ये स्पेशल प्रोटोकॉल। और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहलुल बैत हैं। ये 3 फजाइल दरबार शाम में बयान किए हजरत साद इब्न अबी वक़ास ने, इस बात की दलील पर कि मैं मौला अली पे कभी भी सब व शतम नहीं करूंगा। इमाम नबवी जो है ना अहले सुन्नत में, उसकी आखिरी कोशिश होती है किसी तरीके से ना बनु उमैया के ऊपर पर्दा डाले। यहां उसने पता है क्या पर्दा डालने की कोशिश की, उसने कहा कि वो असल में मीर शाम ये कह रहे थे कि मुझे कोई अली के फजाइल सुनाओ, क्योंकि ये लोग गालियां देते हैं, मैं इनको कायल करूं। हालांकि वाज़ेह अल्फाज थे, अमरा मुआविया, मुआविया ने हुक्म दिया और साद ने इनकार किया। चले झूठ तो पकड़ा जाता है। ये सेम हदीस खसाइस अली वाले चैप्टर में सुन नसाई अल कुबरा में इसी सनद के साथ मुस्लिम शरीफ वाली सनद के ऊपर मौजूद है। उसमें आगे अल्फाज हैं, साद इब्न अबी वक़ास का बेटा कहता है, फिर जितने दिन हजरत मुआविया मदीना शरीफ में रहे, हजरत अली की तनकीस का एक जुमला अपनी जुबान से नहीं निकाला। मेरे बाप ने इस तरह का डांटा था उनको, तो पता चल गया कि डांटा था। बल्कि उसी किताब में खसाइस अली वाला जो चैप्टर है सुन नसाई अल कुबरा का, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि अगर ये लोग बनु उमैया के लोग मेरे सर के दरमियान आरा रख दें और मुझे ये कहें कि तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, तू अली के बारे में कोई गलत जुमला अपनी जुबान से निकाल, तो मैं अपने 2 टुकड़े करवा लूंगा। मैं अली के बारे में एक जुमला भी ऐसा नहीं बोलूंगा उनकी तनकीस का, जो कुछ मैंने रसूलुल्लाह से अपने कानों से अली की शान में सुन रखा है। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। मुस्नद अहमद में एक हदीस है, मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने देखा कि आपने हुसैन इब्न अली को उठाया हुआ है और ज़ारो के तार आपकी आंखों से आंसू रवा है। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको किसने गमगीन कर दिया? बल्कि ये हदीस जो स्टार्ट होती है ना कि नैनवा नामी एक मुकाम था, जंगे सिफीन पर जाते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर ये कह रहे हैं, इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला सब्र करना। तो साथी कहते हैं कि हजरत ये आप किससे बातें कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक हदीस याद आ गई, इसी मुकाम के बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया था जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपने हुसैन इब्न अली को अपनी गोद में उठाया हुआ है और आंखों से ज़ारो कितार आंसू रवां है। मैंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको किसने गमगीन कर दिया? तो नबी इस्लाम ने कहा कि अभी अभी जिब्रील इस्लाम मेरे पास आए थे और कहा कि आप इस बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं और इस बच्चे को दरियाए फरात के किनारे प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। और मेरी ख्वाहिश पर उन्होंने यूं हाथ मारकर करबला की वो जो सुर्ख मट्टी है वो भी मुझे दिखाई। उसकी वजह से मैं गमगीन हो गया और मेरी आंखों से आंसू रवां हो गया। ये गम हुसैन है जो नबी इस्लाम की जिंदगी में भी आपको है और वफात के बाद मुस्नद अहमद में ये हदीस मौजूद है। इब्न अब्बास कहते हैं कि एक दोपहर को मैंने नबी इस्लाम को ख्वाब में देखा, परांगदा हालत है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में खून की एक शीशी उठाई हुई है और मैंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपकी हालत किसने कर दी?
آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، یعنی یہ ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو خواب میں۔ وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی، اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، پتہ چلا کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو عاشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر۔ اب یہ حدیث مسند احمد کی اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں غمگین ہے اس بات پر کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ بلکہ انڈیا پاکستان میں جو وہابی فرقے کے لوگ ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی، انہوں نے اسی حدیث کو نقل کر کے ساتھ لکھا ہے یزید پلید۔ اب یہ آج کل کے یزید کے جو وفادار ہیں، یہ پلید لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے، ان کے بڑے تو یزید کو لکھتے ہی یزید پلید تھے کہ اس کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی غمگین ہے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے جو کتاب ہے تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان، اس کے اندر نقل کیا ہوا ہے، یزید پلید لکھا ساتھ، اور یہ حدیث کوٹ کی۔ تو غم حسین تو جاری ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا، اور اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر۔ امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، مولوی نے نا اردو ترجمے میں نا رضی اللہ عنہ کر دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے علیہ السلام، اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ۔ کتنی دو نمبری کرتا ہے مولوی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد ان کے حسن میں کوئی کلام کرنا شروع ہو گیا، اور چھڑی سے بجائے یہ کہ اس سر مبارک کو چومتا، کوئی کلام کیا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے زبان سے کلمہ حق بلند کیا اور کہا کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، یعنی کالا کیا ہوا تھا انہوں نے سر اور داڑھی کے بالوں کو۔ اچھا، اس حدیث کی شرح پتہ کیا لکھی ہے اہل حدیثوں نے؟ وسمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ حدیث کی شرح ہوئی ہے۔ اور جو اتنا بڑا واقعہ کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، وہ انٹینڈڈ چھوڑ دیا، یعنی اونٹ نگل لیتے ہیں، یہ مچھر چھانتے پھرتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا، ہاں جو میری قرابت داری ہے اس کا تو لحاظ رکھو۔ اچھا، اس آیت کی شرح دو طریقے سے ہوئی ہے۔ ابن عباس اس کی شرح یوں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، جو بخاری میں موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، انہیں اس حوالے سے کہا گیا کہ تم اپنی قرابت داری کا تو لحاظ رکھو، تم تو اتنے مہمان نواز ہو، تو یہ تو تمہارے اپنے قبیلے سے ہیں۔ اور ایک تشریح اس کی یہ کی گئی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے عوض ان کے اہل البیت کے ساتھ مودت رکھی جائے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد نے اس کی تشریح کی۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں درست ہیں۔ جب کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میری رشتہ داری کا خیال رکھو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ تم میری رشتہ داری کا خیال رکھو، کیونکہ اس گھر سے سب کو دین ملا۔ اور اس کو سپورٹی بخاری میں سیدنا ابو بکر کا قول ہے، اور نقل کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا
کہ احرام کی حالت میں مچھر یا مکھی کو مار دیں تو کیا کفارہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا یہ اہل عراق سے ہیں، اور ظاہر عراق اس وقت شام کا صوبہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں عراقیوں نے مار دیا، شیعان علی نے مار دیا، اور بھائی شام میں وفاقی حکومت تھی اور یہ صوبائی حکومت تھی، انہی کے انڈر تھی. اے عراقیوں، تم مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے بخاری میں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو. اب مجھے بتائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کر رہے ہیں خود، کیا کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے افضل ہیں؟ اللاجیکل بات ہے یہ کہنا کہ جی بخاری میں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں افضلیت دیتے تھے حضرت ابوبکر کو، عمر کو اور عثمان کو، اس کے بعد افضلیت نہیں دیتے تھے. تو بھائی یہ لوگوں میں فضیلت کی بات ہے. اہل البیت بالکل الگ ہے، جن کے گھر سے دین ملا. دوسرے اصحاب نبی کے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس گھر سے ہمیں دین مل رہا ہے ہم ان سے بہتر ہو جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، نیور. جب لوگوں میں افضلیت کی بات ہو رہی ہے تو ادر دین اہل البیت ہے علیہم السلام اجمعین. اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اسی حالت میں مرے نیکوکاری میں، لیکن ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں جی؟ کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا. جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اہل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا؟ اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں، کہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور 2 گمراہ ہو جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلو کر کے، ایک ان کی دشمنی میں. تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور اہل البیت کی محبت پہ کرتے تھے، اس وقت صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دوسروں کو کہنا تھا رافضی اور اپنے آپ کو ناسبی ماننے سے انکار کرنا تھا. تو یہ آپ نے 2 نمبریاں کی ہیں، اس کا رزلٹ پھر اسی شکل میں نظر آنا تھا. جب گمراہی بڑے لیول کی اٹھتی ہے نا تو پھر کوئی بڑے لیول کی بلا چاہیے ہوتی ہے. ہاں وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا، ہے رسیہ تھی، ایک اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا. تو یہ جتنے سانپ نکلے ہوئے تھے نا جنہوں نے اس دین کے ساتھ غداری کی، ایک انجینئر سب پہ بھاری ہو گیا. ہاں الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. تو الحمدللہ آج دیکھ لیں ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے پوری دنیا کے اندر سنی ہو شیعہ ہو، محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہماری ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں، اور الحمدللہ صدیوں میں جو گراوٹ آئی تھی غلو کی شکل میں دونوں طرف، وہ کافی حد تک ایڈریس ہوئی ہے. اور مجھے اب امید ہے کہ اب یہ راستہ اس طرف چل پڑا ہے کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کے لیے یہ راہ ہموار ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام مہدی سنیوں میں آ جائیں اور شیعہ مان لیں، اور شیعہ میں آ جائیں تو سنی مان لیں. اس کے لیے ضروری تھا کہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر لوگ اپنے ڈفرینسز ضرور رکھیں، لیکن الٹیمیٹلی اس بنیاد کے اوپر قتل و غارت نہ کریں، اور اہل البیت جو کہ کامن ہستی ہیں ان کے ساتھ اپنا جو عقیدت والا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ رکھیں. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر صحیح سند سے ابراہیم نخعی کا قول موجود ہے
جو بخاری اور مسلم کی احادیث کے راوی ہیں، 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں فوت ہوئے۔ کربلا جب ہوئی ان کی عمر 11 سال تھی۔ تو وہ ناسبیوں کو سمجھانے کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا۔ یعنی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ابراہیم نخعی اہل سنت کے بڑے امام، بخاری اور مسلم کے راوی اور امام حنیفہ کے دادا استاد، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھی پہنچا دے اور بالفرض میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا نا، تو میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ واشی کو نبی علیہ السلام نے قتل حمزہ کے 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی کیونکہ مجھے چچا یاد آتا ہے۔ اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں، قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں، اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بس آج کے اس محرم کی مجلس میں 4 محرم الحرام 1445 ہجری بمطابق 23 جولائی 2023 کا یہی میسیج ہے کہ ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں، بلکہ ہم اہل البیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل البیت، ان کے جانثار خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کے ساتھ محشور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو یہ فرقہ واریت اس عروج کے اوپر ہے، اسے توڑ کر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ جوڑے، اور تاکہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ویلکم کرنے کے لیے یہ امت تیار ہو سکے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔